السلام علیکم۔ مدینہ کی وہ صبح جو تاریخ اسلام کی سب سے بھاری، سب سے دردناک صبح تھی۔ وہ دن جب آسمان تو ویسا ہی تھا مگر زمین پر موجود دل ٹوٹ چکے تھے۔ وہ دن جب امت مسلمہ پر ایک ایسا صدمہ نازل ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے شدید علالت میں مبتلا رہتے تھے۔ بخار اتنا شدید کہ امیر المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سے زیادہ چادریں ڈالی جاتی تھیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے فکر میں مبتلا رہتے، نماز کے بارے میں بار بار تاکید فرماتے۔ مرض کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا خاص خیال رکھنا اور ان لوگوں کا جو تمہارے زیر دست ہیں۔ یہ الفاظ گویا امت کے لیے آخری وصیت تھی۔ پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول، فجر کے وقت صحابہ مسجد نبوی میں صف باندھے کھڑے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ ہٹایا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا۔ چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی، ایسا لگا جیسے سورج طلوع ہو گیا ہو۔ صحابہ اکرام خوش ہو گئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید طبیعت بہتر ہو گئی ہے، لیکن کسی کو کیا خبر تھی یہ مسکراہٹ وعدہ کی مسکراہٹ ہے۔ اسی دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک تھی، میں نے اسے نرم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ عطا فرما، اور پھر روح مبارک جسم سے جدا ہو گئی۔ مدینہ پر سکتہ طاری ہو گیا، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدمے کی شدت میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ تو اپنے رب سے ملنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ یہ غم اتنا شدید تھا کہ عقلیں کام نہیں کر رہی تھیں۔ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات میں بھی پاک۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے، لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر وہ تاریخی خطبہ دیا جو قیامت تک کے لیے رہنمائی بن گیا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو بے شک اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی
آیت نمبر 144 کی تلاوت ارشاد فرمائی۔ یہ سن کر ایسا لگا جیسے یہ آیت پہلی بار نازل ہو رہی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میرے پاؤں زمین پر قائم نہ رہ سکے، میں گر پڑا۔ تب مجھے یقین ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ یہ دن امت کے لیے آزمائش کا دن تھا، لیکن اسی دن یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اسلام کسی ایک شخصیت پر قائم نہیں، اسلام اللہ کا دین ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن قرآن چھوڑ گئے، سنت چھوڑ گئے اور ایک ایسا راستہ چھوڑ گئے جو اندھیروں میں روشنی ہے۔ یہ صرف ایک نبی کی وفات نہیں تھی، یہ امت کے بچپن کا خاتمہ تھا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھنا اور اپنے پیاروں کا بھی۔ خدا حافظ۔